ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں جو دہشت گردی کی پچھلے 24 گھنٹوں میں لہر چلی ہے اس حوالے سے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ معاملات ہم نے سنے پروونسز، فیڈرل وغیرہ، اور اوورآل ایک جو سچویشن ہے، اب آپ بتائیے گا کہ یہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں مختلف جگہ ہوئے ہیں، اٹیکس ہوئے ہیں، تو اس کو یہ دیکھنے میں بحیثیت ایک عام شہری کے تو دس ساؤنڈز لائک the anti is being upped، یعنی کہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھیں نظیم، بات یہ ہے کہ we must understand کہ یہ سرج بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بائی ڈیزائن ہو رہا ہے کہ پاکستان کو کسی حالت میں بھی اسٹیبلائز نہ ہونے دیں۔ نمبر 2، پاکستان کو اکنامک ترقی نہ کرنے دیں، ہم فورن انویسٹر کو پاکستان میں نہ آنے دیں، سی پیک ہم نہ بنا سکیں، گوادر پورٹ آف پریشرائز نہ کر سکیں، اور ہم اکنامک ترقی نہ کریں، بیکاز دیٹ از واٹ میٹرز فار نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ۔ دیکھیں، ابھی میں آپ کی ڈسکشن میں دیکھ رہا تھا کہ آر بی یونائٹیڈ، کیا ہمارا پولیٹیکل کنسنسس ہے؟ وی آر بلیمنگ، کاؤنٹر بلیمنگ، ٹاکنگ اگینسٹ ایچ ادر، ٹاکنگ ان فیور آف ایچ ادر، اٹ ول ناٹ سالو دا میٹر۔ اس وقت حالت جنگ میں جو مصدق ملک کہہ رہے تھے، دیکھیں حالت جنگ میں اس وقت ہوں جب مجھے پتا چلے کہ فوج تو حالت جنگ میں ہے۔ وہ تو چیف آرمی صاحب نے کہا کہ ہم ان کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کرتے رہیں گے، دہشت گردوں کو مارتے رہیں گے، شہادتیں دیتے رہیں گے، قربانی دے رہیں گے، بٹ ویئر از دا نیشن، ویئر از دا گورنمنٹ؟ کیا آپ کو اس وقت لگ رہا ہے کہ پوری قوم حالت جنگ میں ہے؟ کیا ہم اس بات پر پولیٹیکل کنسنسس ہمارا ہے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اے پی کے میں پی ٹی آئی، جے یو آئی اور اے این پی کہتی ہے ہم تو آدمی اس کو کام سپورٹ ہی نہیں کریں گے۔ دین اس وقت ایمرجنسی ہے ملک کے اندر۔ آئی تھاٹ کہ آج سے ایک ہفتہ 10 دن پہلے وائی وی شوڈ ویٹ جعفر ٹیم ایکسیڈنٹ، ہم نے اے پی سی کیوں نہیں کی، ہم نے نیشنل ڈائریکٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمیں بہت ضروری ہے، بی انڈرسٹینڈ۔ دیکھیں یہ فوج سے جو بچے ہیں یہ بھی کسی کی اولاد ہیں، کسی کی ہسبینڈ ہیں، کسی کی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ینگ لیڈرز کو دیکھیں جو آرمی اور کیپٹن میجرز کے ہیں، آپ کو دل پھٹ جائے گا، آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو۔ اس لیے واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اس وقت ہم سارے بیٹھ کے جو ایک عزم استحکام کی بات تھی، آپ 14 نکات ابھی نہیں بنائے ہیں نیشنل پلان کے، وائی کین وی ہولڈ اے پی سی؟ اور جو پارٹی نہیں ہے کہ آپ کال تو دیں پراپر طریقے سے، ایک دوسرے کو انوائٹ کریں، جو نہیں ہے کہ خود سنگل آؤٹ ہو جائے گی۔ اس لیے اس وقت یہ ضروری ہے۔ سیکنڈ، اس کے ساتھ جو ہے پورے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور جو ہیں وہ گورنمنٹ کا یوز کرنے کی، آپ کے منسٹری آف فائنینس ہے، منسٹری آف انٹیریئر ہے، منسٹری آف، اس کے بعد آپ کی جو فورن افیئرز ہے، ہر منسٹری آف ڈیفینس ہے، everybody has to sit، ایک اے پی سی کریں، اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی۔ اچھا، میرا خیال ہے بریگیڈیئر صاحب ایک سیکنڈ اف آئی میں، آپ نے بڑی کلیئرلی پن پوائنٹ کر دیا۔ لیٹ می گو بیک ٹو مصدق ملک صاحب، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اے پی سی اور یہ تو ارجنٹ ہے اور نیشنل ریزالو اور نیشنل کنسنسس، تو مصدق ملک صاحب یو ہیو اے لاٹ ٹو آنسر فار۔ ابھی ہمارے سب پارٹیسپینٹس نے بہت سی باتیں کہی ہیں۔ دیکھیے پاکستانی ناٹ فار اینی تھنگ۔ جی مصدق ملک صاحب، دیکھیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ جاری ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اور ایک آدھ جماعت کے علاوہ کہیں سے ریزسٹنس نہیں آ رہی۔ موسٹ جتنی بھی سیاسی مین سٹریم جماعتیں ہیں وہ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن ایک دو سیاسی جماعتیں وہ آن بورڈ آنے میں ہچکچاتی ہیں، اور ان کا نقطہ نظر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر گرفتار ہوئے ہیں، چاہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہوں یا کسی بھی اور کرمنالٹی کے حوالے سے ہوں، جن کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، کہ اگر آپ ان کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ تو بنیادی بات جو ہمیں طے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، کیا ہمیں وہ لوگ جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں پاکستان کے اندر جس طرح کی بھی وہ چیزیں ہوئی ہیں، چاہے وہ کور کمانڈر کا گھر جلانا ہے یا جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کی کوشش ہے، بیس کے جہاز۔ صدیق صاحب ایک سیکنڈ، آئی جسٹ ہیو ٹو، سوری، مجھے معذرت کے ساتھ آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں میں بار بار کہ اے پی سی کو منعقد کرنے کے لیے کیا کوئی ڈیٹ تو ہوگی یقیناً؟ جی کام چل رہا ہے، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں سے گفتگو جاری ہے اور ہر ایک کو آن بورڈ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ماں سوائے ایک آدھ جماعت کے باقی تمام جماعتیں آن بورڈ آ رہی ہیں۔ میں آپ کو اس وقت یہ ہارے اور جیتے جواری والی گفتگو تو آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں، آپ سن نہیں رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہی گزارش کر رہا ہوں، جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں
کہ تمام اس وقت منسٹر انٹیریئر بھی اور دیگر جو مختلف ہماری کابینہ کے ممبران ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ادارے بھی تمام مختلف اداروں سے اور مختلف جماعتوں سے بات کر رہے ہیں, اور زیادہ تر لوگ آن بورڈ ہیں ماں سوا کچھ سیاسی ایک آدھ سیاسی جماعت کے, ان کو بھی آن بورڈ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ تو گوہر دیکھیے نا, مجھے بار بار یہ کہنا پڑا ہے کہ بار بار ٹی وی پہ یہ پریس کانفرنسز کرتے جا رہے ہیں پی ٹی آئی والے, اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پی سی بلائیں گے, اور کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے شو میں کہا کہ وہ ہم ان کو بلائیں گے اور اگر وہ کریں گے تو ہم بھی آ جائیں گے. تو آئی ڈونٹ نو, وہ کچھ ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو پیرول پہ چھوڑیں. جی کافی لوگ کہتے ہیں, اس وجہ سے کچھ لوگ نہیں کہتے, کافی لوگ کہتے ہیں, اور ڈیسیجن میکرز کہتے ہیں. اس وجہ سے اگر آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں, لوگ یہاں پہ ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ مزمل صاحب سے بات کرنا چاہتی ہیں تو ضرور کر لیجیے. نہیں, آپ نے اپنا پوائنٹ, اور مجھے کوئی جلدی نہیں ہے بات کرنے کی, لیکن اگر آپ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں, میں چاہتی ہیں جواب دوں تو میں دے دیتا ہوں, ورنہ مزمل صاحب دے دیتے ہیں. میں نے پوچھا ہے سوال اور آپ نے جواب میں فرما دیا ہے کہ آپ تیاری کر رہے ہیں, اور آپ ایک دو پارٹی جو نہیں اگری کر رہی, بات چیت بھی کر رہے ہیں, اور یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں. یہ ایسا نہیں کہ ہوں کہ ہم تیاری کر رہے ہیں, تمام کنسنسس ڈیولپمنٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے. اے پی سی کی آپ تیاری کر رہے ہیں ابھی تک. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات تو یہ بڑی بنیادی ہے کہ اگر ہم نے نیشنل ریزالو کی بات کرنی ہے تو نیشنل یونٹی تو بڑی لازم اور ملزوم ہے. جی مزمل, ویری کوئکلی, آپ کی پارٹی کے طرف سے یہ بات درست ہے کہ یور پارٹی از اسپیکنگ ود اے فورکڈ ٹنگ. یہ جو شبلی فراز صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پرول پہ چھوڑیں عمران خان کو اور ان کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ جی اے پی سی ہونی چاہیے اور ہمیں یکجا کھڑے ہیں, وی آر اسٹینڈنگ یونائٹڈ ود دا ریسٹ آف دا کنٹری. تو اصل میں بتا دیں کہ آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے, کل اے پی سی ہو تو جی بتائیں. دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ جو آپ جس کی بات کر رہی ہیں, اس میں اگر مصدق ملک جو ہے شہباز شریف کی جگہ چلے جائے اور سندھ سے جو ہے بلاول کی جگہ یا زرداری صاحب کی جگہ جو ہے ناصر حسین شاہ چلے جائے تو یہ کتنی اے پی سی کامیاب ہوگی. مجھے ایک بات بتا دیں, ایک پاکستان میں آدمی ہے جس کا پولیٹیکل کیپٹل ہے, جس کی جو ہے بات میں وزن ہے, جس کی وارنٹیز میں وزن ہے, ان کی ایگو کس چیز کی ہے, اور یہ کون سے کرمنل کی بات کر رہے ہیں. یہ تو اپنی طرف سے انہوں نے اب دیکھ لیا نا اپنے سائفر کا کیا آیا ہے, ان کو تو شرم آنی چاہیے, ان ساروں کو بند کر دینا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے نیشنل پالیٹکس کی. اور ابھی جو یو ایس نے پاکستان پہ پابندیاں لگائی ہیں, تو اس کے بعد مجھے بات میری ایک منٹ کے لیے بات سن لیں پلیز. ابھی تک یہ ایک اور بلان ایکسپریس کا انتظار کر رہے ہیں. یہ اب بدھ کو تو پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں, وہاں پہ جا کے جی وہ جو ہے پھر پتہ نہیں ہر مہینے کی ان کی حاضری لگتی ہے وہاں پہ, یا یوں ہی جاتے ہیں. پاکستان کے معاملے تو دیکھتے نہیں ہیں. مزمل 1 second please. Is the Prime Minister going to Saudi Arabia بدھ کو مصدق, is this confirmed? جی میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے, میں آپ کو کنفرم کر کے دے سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے پروگرام میں زیادہ تر اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی, نہ اس زبان میں ہوتی, تو میں پھر اپنے آپ کو آج ایکسکیوز ہی کر لیتا, لیکن عجیب سی زبان بول رہے ہیں. میرا تو میں تو نہیں چاہتی اس طرح کی گفتگو, لیکن اب پارٹیسپینٹس کو میں چپ تو نہیں کرا, یہ سب آپس میں آپ لوگ نہیں, میں آپ ضرور کریے, اب میں آیا ہوں تو میں حاضر ہوں, بڑی مہربانی. اچھا یہ مزمل آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, کریکٹ می اف آئی ہیو انڈرسٹوڈ دس رانگلی, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑا جائے تو پھر آپ پارٹیسپیٹ کریں گے کیونکہ آپ کے کہنے کے مطابق انہی کے پاس پولیٹیکل کیپٹل ہے. Am I correct? No, what I said کہ جب ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک ٹاپ ٹیئر لیڈر آئے گا تو وہاں پہ عمران خان کے آنے میں حرج کیا, میں یہ کہہ رہا ہوں, باقی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. I have nothing to do with it. پارٹی کی پولیٹیکل لیڈرشپ بتائے گی, لیکن اگر مصدق ملک صاحب کو آپ بھیجیں گے اے پی سی میں, تو آپ اے پی سی میں بھیجیں گے تو پھر کیا اس کے نتیجے نکلیں گے آپ دیکھ لیں. مزمل کو آپ اے پی سی میں بلا لیں گے تو کچھ نہیں ہونا اس میں جو ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ لاجک نظر آتی ہے, لیکن ظاہر ہے باقی کہہ رہے ہیں کہ ایک دم سے کیسے چھوڑ دیں گے. 1 sentence before I go to break. اس میں بڑا سمپل ہے, کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے جو ڈاکٹر مصدق بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی, وہ تو کسی کا نام نہیں لے رہے, مجھے نہیں پتا کون سی پارٹی ہے. اگر تو کوئی چھوٹی ٹانگا پارٹی ہے تو چھوڑ کے آگے گزر جائیں. اگر امپورٹنٹ پارٹی ہے, ان کا پولیٹیکل کلاؤٹ ہے, تو بیٹھ کے بات کر لے. باٹم لائن یہی ہے, ساری ہماری جو ابھی تک 20 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے نا, بلیم اینڈ کاؤنٹر بلیم چل رہا ہے. This is not the reality. And this won't work.
اس سے تو پھر یہی بات ہے کہ یونٹی تو کوئی دکھائی نہیں دیتی. بریگیڈیئر صاحب جی اوور ٹو یو. دیکھیں نسیم، اب آپ اس ڈسکشن سے یہ عکس کر لیں کہ فوجی پورا آپریشن کر رہے ہیں، پورا کام کر رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، دہشت گردوں کو مار رہے ہیں. کیا ہم نے ابھی تک ڈسکشن سے اگر ہم کنکلوڈ کریں تو کیا ہمارا انہی لوگوں میں نیشنل کنسنسس ہے؟ دس از ویری انفیئر. میں یہی بات کروں، دس از واٹ دشمن کا نیریٹو بھی یہی ہے کہ فوج اور عوام کو دور کرو، خلیج کرو، فوج کو کمزور کرو، عراق، لیبیا، سیریا کے عراق، پاکستان، افغانستان اور بلوچستان کا ٹاسک. اس لیے اس موقع کے اوپر اٹ از گورنمنٹ ہو ٹیک انیشیٹو. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اے پی سی فوراً کال کریں، اس کے بعد وہاں ڈیسائیڈ میجر ڈیسیژنز کریں اور کوشش کریں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آ جائیں. اگر ایک پارٹی کے لیڈر کو ایک دن کے لیے پے رول پر آپ بٹھاتے ہیں اور واپس قید میں لے جاتے ہیں، اٹ شوڈ ناٹ بی بگ ایشو، اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. نمبر لیکن سیکنڈ یہ کہ اس کے میں آئی ایم ناٹ فیورنگ، میں کہہ رہی ہوں اگر اسیس کرنے، ورنہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو وہ سنگل آؤٹ ہو جائیں گے. گوہر ایوب، عمر ایوب نہیں آتے ہیں، بیرسٹر گوہر نہیں آتے ہیں، یا آپ کے جو بھی لیڈر پی ٹی اے کی نہیں آتے ہیں، دیٹ مین دے ول وہ اپنے وہ سنگل آؤٹ کر رہے ہوں گے. کم از کم ان کو آپ کے ایکسپوز تو کریں. باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور امیڈیٹلی اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کریں. اچھا جی یہاں سارے ہیڈ بیٹھتے ہیں. مجھے آخر میں بریگیڈیئر صاحب ویری کوئکلی مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم نے دیکھا پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں جو آرمی کی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا آلریڈی آن دا گراؤنڈ ان کا ایک سیٹ اپ ہے، اسٹریٹجی ہے، اس کو پھر اب ظاہر ہے اس کو اور بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی. اس حوالے سے بھی جی دیکھیں، ریسٹ ایشور 100 میں سے 95-96% انٹیلیجنس سیکورٹی ایجنسیز ہماری پہلے ہی پکڑ لیتے ہیں، ان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، یا ان کو اس سے پہلے نیوٹرلائز کر دیتے ہیں. ہر جگہ کہیں نہ کہیں 1-2% ضرور سیکورٹی لیپس ہوتے ہیں، وہ ہوتے رہیں گے جہاں پر یہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے جی، گاٹ یو. مصدق لاسٹ انپٹ فرام یو. جی میں نے پہلے بھی آپ کو پورے پروگرام میں یہی کہا ہے، اور یہ باقی یہاں پہ موجود تمام افراد کو معلوم بھی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے اس وقت گفتگو جاری ہے، اور اس میں وہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو آن بورڈ آنے میں تھوڑی سی ہیزیٹیشن دکھا رہی ہیں. اور جیسا آپ نے پہلے دیکھا کہ جب آپس میں سیاسی ڈائیلاگ شروع ہوا تو ایک ہی مطالبہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کے لیڈر کو رہا کیا جائے، بے شک کرمنل ایکٹیویٹی وہ. تو یہ مطالبہ جو ہے میرے خیال میں اس میں کچھ لچک پیدا کرنی ہوگی. تو اے پی سی جی وہ آپ کہہ چکے ہیں، انہوں نے اپنی پوائنٹ آف ویو دے دیا، ہر ایک نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے کہ عمران خان کو نکالنا نہیں نکالنا، پرول پہ لانا چاہیے. اس کو چھوڑ کے آپ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بات کر رہے ہیں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اب 11 تاریخ کو اتنا بڑا میجر انپریسیڈنٹڈ ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اس کے بعد اے پی سی کی بات ہو رہی ہے. اب اس کو 5-6 روز ہو گئے ہیں، تو shouldn't it have happened by now, مصدق صاحب؟ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کی آن بورڈنگ تقریباً ہو چکی ہے، اور سب کو اکٹھا کر کے ایک ریزالو کے ساتھ آپ کے سامنے بہت جلد مختلف فورا کے اوپر جواب، اس کے سیاسی جواب آنے شروع ہو جائیں گے. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جس طرح کی کیمپینز چل رہی ہیں، مختلف یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو کیمپینز چل رہی ہیں، میرے خیال میں جو سیاسی جماعتیں اس کے پیچھے ہیں اس کو کم از کم اس وقت اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اس وقت وہ تمام معاملات اور وہ جو ویڈیوز جو آ رہی ہیں واٹس ایپ پہ وغیرہ وغیرہ، یہ شاید کچھ اچھا وقت نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر تو کہہ رہے ہیں زیادہ جو ہے وہ تو انڈیا کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس میں جہاں سے بھی آ رہی ہیں، جو باہر سے آ رہی ہیں، ڈیجیٹل آ رہی ہیں، جو بعض لوگ تبصرے فرما رہے ہیں. اے پی سی البتہ گورنمنٹ نے بلانی ہے، واٹ ایور ایلس از ہیپننگ. آپ صحیح، بہت شکریہ مصدق ملک صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، اور شہباز رانا صاحب، آپ کا مزمل صاحب. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ نے دیکھی صورتحال، جو ایک پولیٹیکل موڈ ہے یہاں.